یہ نماز کتنی قوت انسان کو دیتی ہے، لیکن جو اس جد و جہد میں ہے ہی نہیں، جو اس میدان میں اترا ہی نہیں، جو صرف دین کے اسٹیٹک کانسیپٹ کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی انفرادی عبادت گزاری اور انفرادی دینداری جو ہے اس کے دائرے سے باہر قدم ہی نہیں رکھ رہا، تو اسے تو مسئلہ ہی درپیش نہیں۔ اس کے لیے پھر نماز ایک عبادت بن کر رہ جائے گی صرف، اور ہوتے ہوتے وہ صرف عبادت سے بھی بے نکل جائے گی۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے عبادت بھی نہیں رہے گی، عادت بن جائے گی، وہ محض ایک روٹین ہوگا اس کا، اور اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے ذرا اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وہ طوفان جو ہے کہ انسان کے اندر اقامت دین کا جذبہ جو ہے وہ ایک لاوے کے مانند اندر پکڑا ہو، اور وہ یہ طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کے سب اللہ کے لیے۔ تو یہ زندگی جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا اصل مصرف ہے تیرے دین کا غلبہ، تیرے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاش کا ذریعہ، کوئی وسیلہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ ثانوی شے بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عزم سے ہمارے سینوں کو بھر دے۔ تو اگر آپ ذرا اس کیفیت کو طاری کر لیں اپنے اوپر، چاہے ابھی وہ آرٹیفیشلی طاری کریں آپ، تب آپ کو ان آیات کے معانی سمجھ میں آئیں گے جو اب ہم پڑھنے والے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے، یہ سورہ عنکبوت کا 5واں رکوع ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 21واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بعد میں جا کر مصحف میں تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کیا کرو اس کی جو کچھ کہ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف کتاب میں سے۔ ایک بات یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، آپ پھر نوٹ کر لیجیے آج، کہ مکی صورتوں میں بالعموم خطاب جو ہے حضور سے ہوتا ہے واحد کے صیغے سے، اتلو واحد کا صیغہ ہے، یہاں گویا کہ مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے، بات جو کہی جا رہی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، بلکہ اصلاً امت کے لیے ہے۔ حضور کو نمائندے کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، امت کے نمائندے کی حیثیت سے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے۔ اب یہ الکتاب نوٹ کیجئے، الکتاب کا لفظ ایک تو قرآن مجید میں آتا ہے تمام کتابوں کے لیے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور قرآن، ان سب کو جمع کیجئے تو یہ الکتاب بن جائے گی، اس لیے کہ یہ گویا کہ ان سب کو اپنے دامن میں سموٹ لے گی۔ اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ من الکتاب، اس الکتاب کا یہ ایک جز ہے، مہیمن ہے، آخری ایڈیشن کہہ لیجئے اس الکتاب کا، وہ قرآن ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو سے بھی من الکتاب اس معنی میں کہ ابھی تو 5واں برس ہے نا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن 5 میں نازل ہوئی ہے، سن 5 نبوی ہجری نہیں، سن 5 نبوی، ہجرت سے 7 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، یعنی حضور پر ابھی وحی کا آغاز ہوئے کل 5 برس ہوئے ہیں۔ تو سن 5 میں ابھی کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا؟ اول تو یہ کہ مکی قرآن جو ہے وہ پورے قرآن کا 2/3 بن جاتا ہے، 1/3 تو ابھی مدینے ہی میں جا کر اترنا ہے، ابھی وہ تو آیا ہی نہیں، اور اس میں سے بھی یوں سمجھیے کہ جو 2/3 ہے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا بھی 1/3 سے زیادہ نازل نہیں ہوا۔ تو اس لیے فرمایا جو کچھ اس الکتاب میں سے، الکتاب سے مراد اگر یہاں قرآن لیں تو معنی کیا ہوں گے؟ جو کچھ اس میں سے نازل ہو چکا ہے اب تک، اور اگر الکتاب کو تمام کتابوں کے مجموعے سے تعبیر کریں تو اس سے مراد قرآن ہوگی۔ تو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو مضبوطی کے ساتھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے، بچاتی ہے فحش چیزوں سے بھی اور منکرات سے بھی، برائیوں سے بھی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر،
اور جان لو کہ اللہ کا ذکر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں اصل میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھیے، اس راہ میں صبر و ثبات اور استقلال کے لیے اولین چیز جو ضروری ہے وہ تعلق مع اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے فاقہ جھیل سکیں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے سکیں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ عشق مجازی جو ہے دنیا کا عشق، اس پر اس کو قیاس کر لیجئے۔ کسی کو، کسی مجنوں کو کسی لیلا سے جس درجے کا عشق ہوگا اسی درجے کی قربانیاں وہ دے گا، اسی درجے کی مشکلات جھیلے گا، اسی درجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو شیری اور فرحاد کا قصہ ہے وہ انسان جو ہے اپنی جان کو ہلکان کر دے گا، اس لیے کہ عشق پر سارا دار و مدار ہے۔ جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مصائب جھیلیں گے، جس سے محبت ہے اس کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کریں گے۔ ہمارے ہاں کتنے ہیں، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، آپ کو اولاد سے محبت ہے، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بیلتے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے، اس لیے کہ ان کا کوئی اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان کا جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جو سب کی سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے محنت، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے جد و جہد، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت ہو، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزیں ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور ہے۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم رکھنا، استحضار اللہ فی القلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس میں الفاظ آتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ
جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی. اب یہ جی جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے. ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں. یہ لوح جبیں پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے. اب یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں، اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کر لیں. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی. خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، تو اس سے بھی وہ بندگی کا نقش جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہوں یا داخلی اثرات ہوں، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے، تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ ہو جائے. تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے. آپ نے بات سمجھ لی؟ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں، نفل، وتر، پھر نفل، سب کر لیے. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، فی کل وادی یہی مون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں. وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے، عشاء کی نماز ہے. اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر ہوا. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی. فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے. اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو، جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں. جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے. کیا پتا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونتی ہوئی کچلتی ہوئی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچ سکے. تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے.
تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے۔ اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے، جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا ذریعہ ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اہل علم بھی موجود ہیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے۔ دی ریممبرنس از قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر ہے۔ لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا تھا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے آگے یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، سرتاپا ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعل التفضیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی باتیں سننی پڑیں تو ہمیں بھی اس کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ اس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کلی کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ ہے۔ ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے
वो किस लिए कह रहा हूं, इसमें देखिए 4 चीजें जमा कर दी गई हैं। नंबर 1, इसमें जिक्र कौली भी है, जिक्र अमली भी है। आप पढ़ भी रहे हैं सूरह फातिहा, जबान से भी कह रहे हैं सुभान रब्बियल अजीम, जबान से भी कह रहे हैं अल्लाह अकबर, और रुकू में भी जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कह के जब आप गए रुकू में, तो आपने अपने वजूद से भी जिक्र किया, अपने वजूद से भी गोया के जाहिर किया कि आप अल्लाह की बड़ाई के कायल हैं, कि आप उसके सामने रुकू में आ गए। फिर आप जब सजदे में गिरे हैं तो गोया कि आपने अपने पूरे वजूद से जाहिर किया कि आपके जहन में, आपके कल्ब पर अल्लाह की अजमत का नक्श इतना गहरा है कि आपने अपनी पेशानी उसके कदमों पर रखी। मालूम यह हुआ कि यह जिक्र कौली भी है और जिक्र अमली भी शामिल है। जैसे साइंस की तालीम होती है, क्लासरूम में लेक्चर होते हैं और फिर जाकर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन होती है, ये दोनों चीजें जब जमा हो जाती हैं तब वो बात रासिख हो जाती है। तो जिक्र कौली और जिक्र अमली, और नंबर 2 जिक्र कौली में भी, अब ये मैं एक इस्तिलाह खुद इजाद करके आपके सामने रख रहा हूं। एक है एक्टिव जिक्र और एक है पैसिव जिक्र। एक्टिव जिक्र क्या है? जिसमें खिताब होता है अल्लाह के साथ, जिसमें कि अल्लामा इकबाल ने मीनिंग ऑफ प्रेयर, इन पर इनका एक लेक्चर है, वो जो उनके 7 लेक्चर्स हैं तबाशुदा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसमें एक मीनिंग ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, इस्लाम में दुआ और नमाज का मकाम क्या है, उसका मफहूम क्या है। बड़ी प्यारी बात एक ये कही है कि इंसान जब दुआ करता है अल्लाह से, तो इसमें वो अनाए सगीर अनाए कबीर के बिल्कुल सामने आ जाती है। एक तो ये है कि आप जुमला खबरिया की शक्ल में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आपने 34 मरतबा कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये गायब के सीधे में बात हो रही है, इसमें खिताब नहीं है, इसलिए मैं इसको कहता हूं पैसिव जिक्र। और एक एक्टिव जिक्र है जिसमें आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये क्या है? इसमें आप अल्लाह से हम कलाम हैं। यहां आपकी वो अनाए सगीर, द फाइनाइट ईगो, वो बिल्कुल इनफाइनाइट ईगो के सामने आकर उससे खिताब कर रही है। वो अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। तो ये जो खिताब वाला अंदाज है नमाज में आपको ये भी मिलेगा। सूरह फातिहा का अहम तरीन हिस्सा यही है। शुरू में जो है गायबाना अंदाज में आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये गायबाना अंदाज है, ये जुमला खबरिया है। लेकिन यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब यहाँ खिताब हो गया है, अब आप अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम हैं। तो नमाज में मैंने अर्ज किया कि जिक्र कौली और जिक्र अमली जमा हो गए, और जिक्र कौली में ये भी कि खिताब वाला जिक्र जिसमें अल्लाह से हम कलाम हो, और एक ये कि गायबाना अंदाज में अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहलील, अल्लाह की तकबीर, आप हर मर्तबा जब उठ रहे हैं अल्लाहु अकबर, अब ये क्या है? ये भी जिक्र है। तो मालूम हुआ कि जिक्र का अहम तरीन मुकद्दम तरीन जरिया तिलावत कुरान, जिक्र का जामे तरीन जरिया नमाज। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज रोकती है फहशा से और मुनकर से। अब यहां पे थोड़ी सी बात करूंगा, इस वक्त मेरी आज की गुफ्तगू के एतबार से ये बात ज़िम्नी होगी, इसलिए कि काफी दूर तक पहुंचना है हमें। ये आमतौर पर लोगों के ज़हन में रहता है कि साहब ये नमाज हम भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के साथ लोग 420 भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये भी करते हैं। ये है हमारे माशरे का। और नौजवान नस्ल में जो इबा और जो बगावत पैदा हुई है दीन से, मैं बरबरा ये कहता हूं कि ये उन मजहबी लोगों का रद्द अमल भी है जिन्हें वो अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे अब्बा जान नमाज में तो बड़े पक्के हैं, लेकिन उतने ही पक्के जो हैं वो दुकान पर झूठ बोलने में भी हैं। जाहिर बात है कि बेटे से तो छुपी हुई बात नहीं, आप किसी से छुपा लेंगे, आपकी बीवी से तो आपकी कमजोरियां जो है वो छुपी हुई नहीं है, आपके घर वालों से, आपकी औलाद से तो छुपी हुई नहीं है कि नमाज में भी पड़े पक्के हैं, झूठ बोलने में भी पक्के। जाहिर बात है कि उसका तो उसकी तबीयत, नौजवान जो है उसका मामला ये होता है कि वो इन चीजों पर गौर करता है। चाहे अगर सआदतमंद है, आपके सामने बोलता नहीं लेकिन आपको देख तो रहा है, उसका एक असर वो कबूल करता है और वो समझता है कि नमाज बेकार है, फायदा क्या इसका। अगर नमाज के साथ ये भी है, अगर नमाज के साथ संगदिली भी है, एक गरीब आदमी को देखकर आपका दिल नहीं पसीजा, नौजवान जो है इसका भी तासुर कबूल करता है कि हमारे अब्बा जान के पास कितनी कुछ दौलत है और इसने अपने एक दुकान के मुलाजिम के साथ क्या सलूक किया है। उसकी बीवी बीमार थी,
اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، دھتکار دیا ہے۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے، میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منٹگومری جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، میں نے وہاں 2 اشخاص کو دیکھا۔ ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا، 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متعین شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے، وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت پکے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی، اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی۔ جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اے باد صبا ہی ہما آوردہ تشت، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 25 سال اور 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی، اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال۔ یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اچھا، ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر، اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا۔ آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے ہیں، وضو کے بعد فارغ ہوئے، مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق قائم کرتے ہیں تو بھی دعا ہے۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسنون دعا نہ ہو۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے۔ یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے ایک تیر میں 2 شکار ہوتے ہیں۔ کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ 2 نسبتیں قائم ہو گئیں۔ نماز آپ نے اگر کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین،
किसका शुक्र? अल्लाह का। और किसके अल्फाज हैं ये जो आप इस वक्त अदा कर रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। तो गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों निस्बतें जो हमारी हैं वो ताजा हो गई इस दुआए मसनूना से। तो नंबर 3 में इसको रखिए। पंजाब में वो बड़ा प्यारा जुमला है इसके लिए कि दुनिया का कोई भी काम आप कर रहे हैं तो हथ कारवल दिल यारवल, दिल अल्लाह के साथ लगा रहे और हाथ कामों में मशगूल रहे। इकबाल ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जो अशार कहे हैं उसमें बड़े प्यारे अल्फाज आए हैं कि आसिया गर्दाओ लब कुरआन सरा, कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब चक्की पीसती थी तो कुरान मजीद पढ़ती जाती थी। इसलिए कि चक्की पीसने में तो सिर्फ हाथ ही लगता है ना। मैंने खुद देखा है, अपनी एक बुजुर्ग मेरी रिश्ते में वो दादी बनती थी, मैंने ये नक्शा देखा है उनका अपने बचपन में कि वो बैठी हैं और चक्की पीस रही हैं और साथ ही ये है कि वो कुरान शरीफ पढ़ रही। मालूम हुआ कि जाहिर बात है कि ये मुशक्कत जिस्मानी हो रही है ना, उस वक्त आपका जहन फारिग है, उस वक्त आपकी जबान फारिग है। अगर उस वक्त आप तिलावत कुरान कर रहे हो तो गोया कि आपका कोई एडिशनल टाइम नहीं लगा, वो हाथ जो है चक्की पीसने में मसरूफ है, लेकिन आपने ये जिक्र इलाही की नेमत जो है इजाफी तौर पर हासिल की। तो तीसरे नंबर पर, नंबर 1 कुरान, तिलावत कुरान, नंबर 2 इकामत सलात, नंबर 3 अज़कार मसनूना और अदइया मासूरा। वो जो जिक्र हुजूर ने बताया, अब नमाज के बाद है ये 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये हुजूर का बताया हुआ है। तो जाहिर बात है हुजूर के बताए हुए अज़कार उनकी बहुत बड़ी कदर व कीमत है, बड़ी अहमियत है। और वो दुआएं कि जो हुजूर से मनकूल हैं ये है। और चौथे नंबर पर हमारे जो ये सलासिल हैं, ये चिश्ती सिलसिला है, ये कादरिया सिलसिला है, इन्होंने अपने अपने जमाने में लोगों की ज़हनियतों को सामने रखकर ये जो अज़कार जो उन्होंने मुदव्वन किए हैं कि ये सिलसिला जिक्र है चिश्तिया का, ये जिक्र खफी है, ये जिक्र जली है, ये चौथे नंबर पर लाइए। इसलिए कि वो लोग बहुत माहिर थे नफ्सियात के और उन्होंने अपने जमाने में अगर मुफीद समझकर वो तरीके मुदव्वन किए हैं तो ठीक है, मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं है। लेकिन खुदा के लिए उन्हें चौथे नंबर पर रखिए। अगर उसको नंबर 1 पर ले आए और असल जिक्र आपने उसी को समझा और तीनों मंजिलें जो है कूद के क्रॉस कर गए तो ये असल में रिवर्स हो जाएगा, सारा रेशियो प्रोपोर्शन का मामला गलत हो जाएगा। नंबर 1 पर कुरान, नंबर 2 पर नमाज, नंबर 3 पर अज़कार मसनूना और अदिया मासूरा, और नंबर 4 पर अज़कार वो के जो मुख्तलिफ सिलसिलों में जो तसव्वुफ के या जिक्र के जो तरीके हैं उनमें जो भी तजवीज़ किए जाएं। अगर ये तरतीब रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम बरक़ात जो है सही तौर पर जाहिर होगी। बहरहाल यहाँ इस पूरी आयत का जो नतीजा निकला वो क्या है? जो शख्स अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद में, मेहनत में, कशमकश में मुब्तला हो उसको जान लेना चाहिए कि इसमें सब्र व सबात के लिए असल चीज क्या है? अल्लाह के साथ ताल्लुक। अल्लाह के ताल्लुक के लिए क्या चीज है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र के लिए ये 4 चीजें हैं: तिलावत कुरान, इकामत सलात, अदिया मासूरा, अज़कार मसनूना, और जो इसके अलावा जिक्र आप किसी सिलसिले में मुंसलिक हैं तो जो आपके मुर्शिद ने, आपके जो भी जिनसे आपने सिलसिला ताल्लुक कायम किया, जो जिक्र वो बताए। अब आइए अगली आयत, वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती अहसन इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, और मत झगड़ो अहले किताब से मगर बहुत ही उम्दा तरीके से, उस तरीके से जो सबसे उम्दा हो। इसलिए कि यहां भी अहसन है, जैसे वहां अकबर है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अफ़अलु तफ़सील, यहां भी अहसन जो आया है ये सुपरलेटिव डिग्री, सबसे आला तरीके पर उनसे झगड़ो। अभी मैं बताऊंगा कि मुजादले का मतलब क्या है। इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उनके जो उनमें से जालिम हो, जो जुल्म करें, ताद्दी करें, दस्तराजी करें। अब यहां बात समझ लीजिए, तावील खास जो है उसके एतबार से ये हुक्म हो रहा है मुसलमानों को अहले किताब के ज़िम्मन में, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जब इस दीन की कश्मकश में मुब्तला थे, दावत दे रहे थे और उधर से रद्द अमल हो रहा था, मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, तो अरब में 2 तबके थे। एक वो उम्मीयीन मुशरिकीन जो किसी नबी के नाम लेवा नहीं, कोई उनके पास किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, अगरचे हजरत इब्राहिम का नाम वो लेते थे, लेकिन वो भी जद्दे अमजद की हैसियत से कि हम उनकी नस्ल से हैं, वो भी रसूल के होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक नस्ली ताल्लुक जो उनका था हजरत इब्राहिम की औलाद से।
دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود۔ یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، کیونکہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے۔ تو یہ دو طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا۔ اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضل ضلالا بعیدا والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر آپ نے اس کی صفائی کی، ان کی طرف سے ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو، الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روک کے کھڑے ہیں، وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے، تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے۔ یہ جو بعض بڑے نیک طبع لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے، کسی سے الجھیے نہیں، میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرکی تصور ہو تو حرکی تصور میں تو الجھنا پڑے گا۔ جو آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستے میں کیسے چلیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اگر سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی رہے معاشرہ ویسے رہے، تب تو آپ کسی سے نہ الجھیے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے، اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے، نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس سٹیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح، تب تو یہ کہ نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی کے ساتھ بحث و نزاع، وہ اپنے دھندے میں لگا رہے تم اپنے دھندے میں لگے رہو۔ لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ عوام کو ورغلائیں گے، آپ کو ان کے مغالطے رفع کرنے پڑیں گے، اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک، ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا، ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا ہے، اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ تو یہ سب مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی، اب تعویل عام پر آئیے، جو اصول ہے تفسیر کا، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا، نہ کہ ایک خاص پس منظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوں۔ اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی؟ فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں، مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کمیونسٹ بھی مخالفت کریں گے، ملحدین بھی کریں گے، سیکولرزم کے قائلین بھی کریں گے، جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ یہ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھ کے کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو الجھنا پڑے گا۔ اب اس الجھنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دین کا کے لیے محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اگرچہ آپ سے اختلاف ہے، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی، تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے، تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے۔
ہم نے ایک تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی، ہمارے سامنے ایک اور طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، وہ بھی اس میدان میں ہے، ان کی بھی کمٹمنٹ ہے، وہ اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں۔ جو بھی دین کے میدان میں ہے، جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کا اکرام کرو۔ یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں، ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے، اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ان کا نقطہ نظر کچھ ہے۔ ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی، لوگوں کو خامخواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو، بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ۔ ایک کا خیال ہے نہیں، قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے، یہ تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں، یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے، وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں کتاب ہے، تورات ہے، ان کے ہاں علماء ہیں، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں، لہذا ان کو بالکل مشرکین کے اعتبار رکھ دینا درست نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں تو لازماً آئے گی بات اختلاف کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھائے۔ ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر، یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اطمینان ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب پر حکومت کر رہا ہو، اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے، باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ احساس بڑا خوفناک ہے، لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے۔ البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعاً آنا محال مطلق ہے، ناممکن، اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا، کون آئے گا میرے اس راستے پر، کون میرا دست و بازو بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملحوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے۔ ان کے سامنے بھی یہی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخذ کرنی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر، سرکشی پر، تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لے۔ اب یہ استثناء کس سے ہے؟ دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ، اس کے منہ ہی نہ لگو۔ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے، گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہو، اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی ہے، انہوں نے فتوی بازی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے، ان کا جواب دینا پڑتا ہے۔
کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں۔ اچھا، اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات، مثبت بات کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرو، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے۔ ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو، اگرچہ منعن اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل و یقیناً اللہ کی کتاب تھی کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہو۔ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ، ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود، ہمارا بھی خالق تمہارا بھی خالق، جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجئے، جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بس ہم چما دیگرے نہیں، یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو، بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں، صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں، حقیقت جب آئے لپٹ کر قبول کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے، سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے، حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث ہے، دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں، یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ میں نے تازہ میثاق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا، تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سعید الرحمان علوی، تو ان کے حوالے سے میں نے جو میثاق میں لکھا ہے مضمون، اس میں یہی بات واضح کی ہے۔ ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا، دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی، ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا، اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں، دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے، لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر، دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں، کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، اب وہ بریلوی ہیں، کوئی خیر آبادی ہیں، کوئی بدایونی ہے، کوئی فرنگی محلی ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، اب یہ مختلف طبقات ہمارے یہاں ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں، ان کے اپنے رسائل ہیں، وہ انہی کو پڑھیں گے، انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے، ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں، آپ کے بزرگ یہ ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر، تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو،
उनके हर हल्के की जो अजीम शख्सियतें गुजरी हैं उनसे तारुफ हो। जब उनकी अजमत का भी नक्श आएगा तो दिल के अंदर जो तंगी पैदा हो गई है उसमें कुशादगी पैदा होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज। तो ये चीज भी हमारे दीन की इकामत की जिद्दोजहद में बहुत अहम है कि अपने सीनों को कुशादा करें, निगाहों को खोलें, कानों को खोलें। सिर्फ ये नहीं कि बस किसी एक ही घड़े की मछली और किसी एक ही कुएं के मेढक बने हुए हैं, बल्कि चाहिए कि दूसरे हलकों को देखें, उनके किताबों का मुताला करें, उनके जो बुजुर्ग हैं उनके भी हालात जिंदगी जो है उनका मुशाहदा करें। तो इस तरीके से दिलों के अंदर भी कुशादगी होगी और करीब आए। ये आयत इस एतबार से इकामत दीन की जिद्दोजहद में निहायत अहम हिदायत नंबर 2 हुई। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती अहसन इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। अब ये तीसरी आयत जो है यहां से छोड़ दीजिए, अब आगे आइए। तीसरी हिदायत अब आ रही है सूरह अनकबूत की। अब ये आयत हैं 55 से और 60 तक। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आमिलीन अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। इसके साथ ही आयत नंबर 64 भी पढ़ लें। व मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। ये पूरी जो मैंने आयत आपको पढ़कर सुनाई, इनका अहम तरीन मजमून है ईमान बिल आखिरा। असल में मोटिवेशन जो अमलन मिलती है इंसान को और इस राह में कुर्बानी के लिए जो उसमें आमादगी पैदा होती, इस दुनिया का नुकसान गवारा करने के लिए इंसान आमादा होता है, वो होता है ईमान बिल आखिरा की बुनियाद पर। जितना यकीन गहरा होगा कि आखिरत हक है और असल जिंदगी वो है, उतना ही आपका वैल्यू स्ट्रक्चर जो है बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि कौन इंसान है जो खैर नहीं चाहता, नफा नहीं चाहता, भलाई नहीं चाहता, बेहतरी नहीं चाहता। ये सब खैर, भलाई, नफा, उसी के लिए तो भागदौड़ हो रही है। अब फर्क क्या है? रुख मुअय्यन हो रहा है। अगर आखिरत जहन में नहीं है तो सारी खैर दुनिया की खैर, सारी भलाई दुनिया की भलाई, सारा नफा दुनिया का नफा, सारी कामयाबी दुनिया की कामयाबी। और अगर आखिरत पर यकीन हो गया जैसा कि होना चाहिए, देखिए आखिरत के यकीन के भी बहुत से दर्जे हैं। एक तो यह कि हम जबान से मानते हैं जी हाँ उठना है, बासे बादल मौत है, जी उठना है, आखिरत है, लेकिन आपके जहन में रेशियो प्रोपोर्शन कायम नहीं हुआ कि आखिरत किसे कहते हैं, दुनिया किसे कहते हैं, इनके दरमियान मुनासबत क्या है, निस्बत क्या है। आखिरत की जिंदगी अबदी जिंदगी, ये फानी जिंदगी, कोई निस्बत कायम होगी? जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट में कोई निस्बत कायम कर सकते हैं। एक चीज इनफाइनाइट, लामहदूद, और एक चीज फाइनाइट। 80 बरस भी जी लोगे तो आखिर एक दिन तो मौत का दिन आएगा कि यहां से जाना होगा। और 80 की गारंटी किसके पास है? किसके पास गारंटी है कि कल सुबह का सूरज जो तुलू होता हुआ अपनी इन आंखों से देख सकेगा? मालूम हुआ कि दुनिया की ये जिंदगी इतनी आरजी, इतनी नापायदार, इतनी फानी, इतनी नाकाबिले एतमाद कि एक दिन का भी यकीन नहीं। वो बड़ा प्यारा मिसरा है कि सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं, किसको यकीन है? लेकिन हमारी सारी भाग दौड़ जो है हो रही है दुनिया के लिए, इसलिए कि दुनिया पर पूरा यकीन कायम है। दुनिया तो नकद है आंखों के सामने। अब अगर ये चीज जहन में कायम हो जाए कि वो अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, बल्कि अभी इस आयत का तर्जुमा कर लीजिए जो आखिर में पढ़ी है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। ये इस दुनिया की जिंदगी तो सिवाय खेल और तमाशे के कुछ है ही नहीं। हकीकत में तो आखिरत का घर वो है असल जिंदगी। काश के इन्हें मालूम होता। अब आप गौर कीजिए, इंसान के अमल पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला अकीदा आखिरत है कि इससे सारा नक्शा बदल जाता है। असल जिंदगी वो जिंदगी है। तो ये जिंदगी जो है ये तो खेल तमाशा है।
ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا، ایک سنیما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے، آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ سب کپڑے وپڑے اتر جائیں گے اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے، وہ فقیر تو نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکٹر ہے، یہ بھی ایک ایکٹر ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی آپ 30 برس کی شمار کر لیں، وہ 3 گھنٹے کا ایک کھیل ہے، یہ 30 برس کا ایک کھیل ہے۔ 30 برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 20 برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے، اور 50 برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 70-80 پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جتنا بوڑھا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا۔ معلوم ہوا اس کے درمیان میں کتنی ہے، 30-40 برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے، جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا، کسی نے کاروبار جمایا تو اسی میں جمایا، کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے، تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یہ بالکل منطقی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لی ہے کہ فلاں ہستی کے دامن سے بندھے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے، ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، وہ ہمیں لے جائے گا، یا وہاں کسی کی سفارش کام کر جائے گی، یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا، کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی 6 شکلیں ہیں، کہ بظاہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں، حقیقت میں ماننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی ہے، 0 سے ضرب دے دی، تو 0 سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو 0 ہو جائے گا، تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا، 0 ہو گیا۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وہ آخرت تو 0 ہو گئی۔ پھر کیا اس کا فکر رہے گا؟ کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامن گیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے، کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے، آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فراہم کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا جنت تو ہمارا پیدائشی ہے، وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے، لہذا کوئی خوف نہیں۔ اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر رہ جائے، اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 6 ہیں اس سے مراحل، جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن، ایثار اور قربانی۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکن ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے یہاں پاکستان، اور میرے ساتھ سفر پر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بجائے اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشت پیدا ہو، پشمردگی آ جاتی ہے، حالانکہ بشاشت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے یہ بہت صحیح ہے، بہت درست ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے، عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے، کوئی ایک قومی جد و جہد ہے، جیسے پاکستان کی تحریک تھی، قومی جد و جہد تھی، لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا